ایما کا ایک چھوٹا اپارٹمنٹ جو شہر کے کنارے پر واقع تھا آج کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہا تھا۔ اس رات کی ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ باہر گلی کی لائٹس جل بجھ رہی تھی۔ ایما نے کھڑکی سے باہر جھانکا لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک سرد اور عجیب خاموشی۔ رات 11:55 پر فون بجا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر تھا۔ ایما نے جواب دیا لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے فون بند کر دیا لیکن پھر وہی کال دوبارہ آئی۔ تیسری کال پر ایما نے جیسے ہی ہیلو کہا، اسٹیٹک کے پیچھے ایک سرگوشی سنائی دی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایما نے خوفزدہ ہو کر پردے کی طرف دیکھا۔ ایک طرف دھندلا سایہ ہلتا ہوا پردے کے پیچھے دکھائی دی۔ اس نے فوراً تمام دروازے کھڑکیاں لاک کر دی۔ جب ایما بہت جہانی کی طرف گئی تو اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک اپارٹمنٹ کے دروازے پہ دستک ہوئی، پہلے ہلکی پھر تیز۔ ایما نے دروازے کے پاس جا کر جھانکا لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ ایما نے محسوس کیا سایہ دیوار پر حرکت کرنے لگتا۔ اس کا فون دوبارہ بجا۔ اس بار اسکرین پر تصویر تھی۔ ایما اپنے ہی کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی اور پیغام آیا۔ ایما نے پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمت کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک سایہ تھا، انسانی شکل کا، لیکن اس کے لمبے ہاتھ اور سفید چمکتی آنکھیں کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ سایہ دیواروں سے نکل کر ایما کی طرف بڑھا اور وہ چیخ اٹھی، چاقو اٹھا کر اسے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن سایہ ہوا میں پھیل گیا اور کمرے کی دیوار پر دھند کی صورت میں پھیل گیا۔ ایما کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی، تم میرا اگلا شکار ہو۔ ایما کو اپنے دادا کی دی ہوئی لکڑی کی پرانی تعویذ یاد آئی جو اس نے دروازے میں رکھی تھی۔ دادا نے کہا تھا کہ یہ برائی کو روک سکتی ہے۔ سایہ قریب آتے ہوئے بھی ایما نے ہمت جمع کی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ تعویذ نکال کر جیسے ہی اسے تھاما، ایک ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ روشنی دیکھ کر سایہ چیخنے لگا، پیچھے ہٹنے لگا، لیکن یہ جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ ایما کی طرف ایک آخری بار کے لیے لپکا۔ ایما نے تعویذ کو اٹھایا اور اونچی آواز میں کہا، تم میرے سامنے ہار جاؤ گے۔ تعویذ سے ایک تیز روشنی نکلی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ سایہ نے چیخ ماری اور دیواروں میں تخلیل ہونے لگا۔ کمرے کا درجہ حرارت دوبارہ نارمل ہو گیا اور ایما نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے فون پر ایک آخری پیغام آیا، تم نے اپنی ہمت سے جیت حاصل کر لی، یہ برائی اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایما نے پردے کھولے اور سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلی بار اپارٹمنٹ محفوظ اور پرسکون ہوا۔ ایما کھڑکی کے پاس کھڑی روشن اور پرامن دنیا کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک اعتماد بھری مسکراہٹ تھی۔